ایک بار کی بات ہے کہ جادوئی جنگل کے دل میں آفرین نامی ایک خوبصورت پری رہتی تھی جس کے پر چمکتے ہیروں کی مانند تھے اور اس کی ہنسی ہوا کے جھونکوں میں گھنٹیوں کی طرح آواز پیدا کرتی تھی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت جادوئی کاٹیج میں رہتی تھی جسے ہر رنگ کے متحرک پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک دن آفرین پری اپنے کاٹیج کے باہر جادوئی باغ میں اپنے جادوئی پھولوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان پری تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ جنگل میں کھو گئی تھی تو چلتے چلتے اسے خوبصورت جادوئی باغ ایک کاٹیج کے ساتھ نظر آیا تو وہ پناہ کے لیے یہاں ٹھہر گئی۔ اس نے اپنا نام امبر پری بتایا۔ آفرین پری نے امبر کی آنکھوں میں خلوص دیکھ کر دونوں بازوؤں سے اس کا استقبال کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا رشتہ بہنوں کی طرح مضبوط ہو گیا۔ اکٹھے دن رات گزارتی، دن کے وقت جنگل کے عجائبات کی کھوج میں اور رات چاندنی آسمان کے نیچے رقص کرنے اور ٹمٹماتے فائر فلائز کے ساتھ راز بانٹنے میں گزارتی۔ ایک دن جب دونوں جنگل میں عجائبات کی کھوج میں مصروف تھی تو امبر پری نے جنگل کی گہرائیوں میں چھپے ایک پراسرار سرخ پھول سے ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے پریوں کی ملکہ سے اس سرخ پھول کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہ پھول طاقتور جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ جو کوئی عقیدت کے ساتھ اس کی نشو نما کرے گا وہ کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ امبر پری نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے امکانات میں سرخ پھول کو جادوئی باغ میں ٹرانسپلانٹ کر لیا اور گزرتے دن کے ساتھ وہ پیار اور نگہداشت کے ساتھ اس پھول کی نشو نما کرتی اور اس کی نازک پنکھڑیوں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی سرکوشی کرتی۔ پھر ایک دن اچانک سرخ پھول پر اندھیرا چھا گیا اور اس کی پنکھڑیاں مرجھا گئی۔ پھر ایک بدنما سایہ پورے باغ پر چھا گیا۔ امبر اور آفرین دونوں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ دونوں پریوں کی ملکہ کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا۔ تو ملکہ نے بتایا کہ یہ امبر کی کوئی بری خواہش کی سرگوشی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ سرخ پھول کے جادوئی باغ میں جا کر اس کو لایا جائے اور سرخ پھول کو مرجھائے ہوئے پھول کے پاس لگایا جائے۔ اس جادوئی باغ کی حفاظت ایک جادوئی دیو کرتا ہے۔ وہ ایک پہیلی پوچھے گا، جو کوئی اس کا صحیح جواب دے گا تو وہ غائب ہو جائے گا ورنہ وہ تم دونوں کو مار دے گا۔ وہ جادوئی باغ جنگل سے دور پہاڑیوں کے بیچ ایک ندی پار کر کے پھر آتا ہے۔ دونوں یہ سن کر سفر پر روانہ ہو گئی۔ مشکلات کا سامنا کیا، زخمی ہاتھی کو بچایا، زخمی ہاتھی کو گھر تک بھی پہنچایا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو ایک خوبصورت پری بن گئی۔ پری نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ تو پھر پری نے ایک جادوئی کشتی ندی کے پاس لے جا کر پیش کی اور کہا یہ کشتی تم کو جادوئی باغ تک لے جائے گی۔ وہ دونوں کشتی پر سوار ہوئیں اور جلدی ہی ندی پار جادوئی باغ تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو ایک بڑا دیو نمودار ہوا۔ دیو نے کہا کہ بوجھو تو جانے وہ کون سی چیز ہے جو نیچے تو زمین پر گر جاتی ہے لیکن اوپر نہیں جا سکتی۔ دونوں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک سے آفرین پری نے جواب دیا، بارش۔ یہ سن کر دیو غائب ہو گیا۔ آفرین پری نے باغ میں جا کر سرخ پھول لیا اور واپس آ کر فوراً سے لگا دیا۔ جیسے ہی وہ پھول لگایا تو سایہ ختم ہو گیا۔ امبر پری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے آفرین پری سے معافی مانگی اور بری خواہشات کو نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔